زندگی کا گزارنے کی غرض و غایت کیا ہے، انسان ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنا پتہ تلاش کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنا سراغ لگانے لگتا ہے، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جستجو اس کے من کی ہوتی ہے۔ اس جستجو میں بڑے لوگ آگے بڑھے، بڑے لوگوں نے سفر کیا، صحیح رستہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوئے، بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار بھی ہوئے۔ ویسے تو زمین و آسمان میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مالک کائنات کی پہچان کرنے کے لیے، اپنے رب کو، اپنے خالق، رازق اور مالک کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی کوئی نشانی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب پاک علیہ السلام وہ دلیل ناطق ہے کہ جو حضور تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سراغ پاتا ہے، اور جو رب تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر خود شناسائی بھی حاصل کرتا ہے، اسے اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک انسان کا پہنچنا، حضور کے مقدس قدموں تک رسائی پانا، حضور سرور عالم علیہ السلام کی غلامی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تڑپ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، یہ تڑپ تھی۔ ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور دیر ہو گئی، سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، اس کے نام پر قربانیاں پیش کرتے، حضور اب دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائے ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے، بتائے ہمارا رب کہاں ہے؟ اور یہ طلب نہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے، یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ طلب ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کی رسائی پانا، یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟
تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، آپ کے مقام کو سمجھے گا، آپ کی عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل، مکمل، اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی اس نے حضور ہی کے صدقے پائی۔ جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا وہ اللہ تک پہنچتا گیا۔ ویسے بھی صوفیاء نے نا جو تصوف کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں تو ان میں صوفیاء کچھ اس طرح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا چلنا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے یہ مقام نفی ہے، اسے ہر چیز فنا کرنی پڑے گی، ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی پھر اللہ تک جائے گا۔ اور ایک ہے رب کرم کر دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ فرمایا وہ جب کرم فرمائے تو پھر مقام نفی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، پھر وہ خود ہی رحمت کرتا ہے، رستہ آسان کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ رستہ آسان، اور وہ رستہ آسان کیسے ہوگا؟ واحد ذریعہ یہ ہے کہ فتبعونی، حضور کی غلامی کرے۔ یہ سب سے آسان، یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کا۔ وہ جیسے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں نا، تو ہارون رشید بھی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اچانک اس کی نظر گئی نیچے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ بادشاہ آدمی تھا، اس نے اوپر جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس بابے کو تو اوپر بلاؤ۔ انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی بھیجی، ایک ٹوکری بھیجی، موٹی رسیاں بندھی ہوئی، طاقتور چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ وہ نیچے آئی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے حضرت بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے، حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے بیٹھے۔ تھوڑا غصہ لگا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے بلانے کا، لیکن بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے۔ حضرت بہلول دانا کو بلا کے کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ فرمانے لگے بھائی بڑا کمال طریقہ ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا، چلو پوچھو۔ تو کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو قرب الہی کیسے ملا؟ یہ معرفت الہی کے خاص جلوے، یہ آپ کی شخصیت پر جذب کی کیفیات، یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں خود رفتہ رہنا، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے بندے آسان باتیں کرتے، باتوں کو الجھایا نہیں کرتے، سوکھی سوکھی بات کرتے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بس اسی طرح میں رب تک پہنچ گیا ہوں۔ تو بادشاہ تھا، ان کے اپنے ذہن ہوتے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا، بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے۔ فرمایا اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا کہ مجھے تجھ سے ملنا ہے، پھر میں کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر تو مجھے کوئی ٹائم دیتا فلاں دن آ جانا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی تو پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا، تو بات سنتا کہ نہ سنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ میں اگر چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، لیکن تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔
بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت بہلول دانا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے، اسی نے رحمت کی ہے، اپنی بارگاہ تک بلا لیا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت کا واحد راستہ رسول کریم کی ذات والا صفات ہے۔ جو جتنا حضور کی معرفت پاتا جائے گا، جتنا نبی کریم کی بارگاہ تک جاتا جائے گا، حضور کے اقوال کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے گا، نبی پاک کی سنت کو پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا، درود پاک پڑھے گا، سیرت کو پڑھے گا، جتنا حضور کی بارگاہ کے قریب جائے گا اتنا اسے اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی، اتنا وہ خالق اور مالک کو پہچانے گا، اتنا اپنے آپ کو پہچانے گا۔ جتنا رب کریم کے حضور کے قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اس پر بڑی ساری چیزیں کھلتی جائیں گی۔ ہم نا ادھر ادھر سے سکون تلاش کرتے ہیں، دائیں بائیں سے حقیقتوں کو پانا چاہتے ہیں، الجھے الجھے سے لوگ دیکھتا ہوں میں، بکھری بکھری سی باتیں کرتے ہیں، وسوسوں کا غلبہ ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ بات درست تھی کہ پتہ نہیں وہ درست تھی۔ لوگ فکری تناؤ کا شکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک ہی حل ہے، ایک ہی، فرماتے ہیں ان کے در پہ آ پڑو، حضور کی بارگاہ تک آؤ، نبی کریم کے حضور حاضری دو۔ یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے جہاں سے تمہارے ہر سوال کا جواب بھی تمہیں مل جائے گا، ہر قسم کا سکون بھی ملے گا، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، کرم بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ جو بھی حضور کی بارگاہ تک گیا ہے نا وہ رب کو پہچان گیا، وہ پہچان گیا، اسے معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے،